اچھا باسط، آج کل ایک فلم آئی ہوئی ہے دھرندر جی، اس کے بارے میں بہت چرچا ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اسپیشلی اس پورے ریجن میں. دیکھیں اس سے پہلے تو آپ کو کچھ سیکھنے کی بات بھی ملے گی کہ کیوں کیا انہوں نے، لیاری کیوں دکھایا اس ٹائم آ کے جب کراچی میں امن ہے. رینجرز آ گئے، رینجرز بھی آ گئے، امن بھی ہو گیا، اب لیاری دکھانے کی، حالانکہ ایم کیو میں انہوں نے نہیں دکھائی، الطاف بھائی کی کوئی بات نہیں تھی، تو لیاری کیوں دکھایا؟ ان کے پاس ایک ہی ہتھیار بچے ہیں اور وہ یہ موویز بچے ہیں. اسلم چودھری جو ہے، مطلب وہ انڈین نیریٹو کو وہ بندے نے اکنالج کر دی ہے کہ جی وہ بیسیکلی وہ کوئی محب وطن آدمی نہیں تھا، وہ بیسیکلی پولیٹیشنز کے لیے کام کرنے والا تھا، کام کرتا تھا، اور ایسا ہی انہوں نے اس کو دکھایا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر وہ برا بندہ ہوتا اس کو اڑایا کیوں جاتا گاڑی میں؟ برے بندے کو تو یہاں کوئی بال بھی واقعی نہیں کر سکتا اس ملک میں. کوئی برا ہو نا، اس کو کچھ چھیڑ کے دکھائے. نہیں ہو سکتا، اس کی دشمنیاں بھی تو بڑھ جاتی ہیں نا، کسی دشمن نے مار دیا ہو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ اگر انڈین نے اس کو برا دکھایا ہے وہ اچھا ہے. اگر انڈیا نے اس کے خلاف کوئی حرکت کی ہے وہ اچھا ہے. انڈیا نے اس کو، یہ دیکھیں یہ اس بندے کا کمنٹ تھا، آپ کو پاکستانی ہوگا بٹ اس نے انڈین مووی والی بات کی ہے جو مووی میں دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک وردی میں اس نے کتنے، جو بھی ایک بڑی مشکل، آخر میں شہید ہی ہوا ہے نا. پولیس کی وردی میں دشمنی ہونا ٹھیک بات ہے، بری بات نہیں ہے. اگر آپ دشمن جو ڈکیت ہوں، جو قاتل ہوں، ان سے دشمنی رکھ رہے ہیں پولیس کی وردی میں، وہ تو ٹھیک ہے. بٹ میں یہ کہتا ہوں اگر یہ نیریٹو جو اس نے، جو آپ کو کمنٹ آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مووی والی اس نے بات کی ہے کہ سیاستدانوں سے مووی میں اس کو ملتا ہوا دکھایا ہے اور وہی کام کیے. بٹ وہ اچھا تھا، ہمارا رحمان ڈکیت بھی اچھا تھا، ہمارا کتا بھی اچھا ہے. اگر انڈیا کی بات آ جائے نا، ہمارا کتا بھی اچھا ہے، ہمارا چور بھی اچھا ہے، ہمارا سب کچھ اچھا ہے. انڈیا کے معاملے میں ہمارے سب اچھے ہیں جہاں انڈیا کی بات آئے. اچھا باسط، یہ سلسلہ یہیں تک ہی نہیں تھمنے والا، آگے ان کی ایک اور فلم آ رہی ہے بارڈر 2. ہاں جی، سنی دیول اس میں چلا رہا ہے. میں نے اس کو پیغام دے دیا سوشل میڈیا، دیکھیں بڑا وائرل ہو رہا ہے. چلا رہا ہے، آواز کہاں تک آنی چاہیے، سارے کہہ رہے ہیں لاہور تک. میں نے اس کو کہا ہے اشارہ کہاں تک آنا چاہیے، دلی تک. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے، وہ کیا جب انٹر ہوا تھا قصور میں، ہمارے 2 جوان پنجاب کے کھڑے تھے ساتھ، اتنا سا جیسے کوڈا لگ رہا تھا ساتھ کھڑا ہو کے. اس کی کیا اوقات ہے، وہ تو بیچارہ ایکٹر ہے، اس کو جو اوپر سے مودی کہے گا وہی کرے گا. مودی مطلب ان کی جتنی بھی حکومت ہے وہ کہے گا چل بیٹا یہ بنا، وہ بنائے گا. انہوں نے کہیں نہ، میں آپ کو اینڈ پہ یہی بتایا ہے کہ اپنے بچوں کو کسی طرح تو خوش کرنا ہے. جو صدمہ آپریشن بنیان المرصوص میں ان کو لگایا آصم منیر صاحب نے، کہیں سے تو بچوں کو خوش کرنا ہے. یہ بارڈر 2 بنائیں یا جو بھی بنائیں، اشارہ ان کے لیے میرے یہی ہے. میں یہ سوری، یہ کوئی تہذیب والا اشارہ نہیں ہے، بٹ وہ بدتمیزی کرتے ہیں، بدلے میں ہم بدتمیزی کریں گے. اب دھرندر جو ہے انڈیا میں سے پسند کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف مووی ہے، لیکن یہ اسکرپٹ کیا؟ آپ دیکھیں ایک اتنا بجٹ، اس اسکرپٹ کے پیچھے کون ہے؟ وہ اجیت دوگل، جو ان کا راہ کا جو مین بندہ ہے، جو پاکستان میں بھی کلیم کرتا ہے کہ رہ چکا ہے. اس کا یہ شوق ہے کہ پاکستان میں اپنے بندے بھیجے جائیں. کلبھوشن یادو یا جو، اس کا یہی شوق ہے. کوئی اگر اس کو ادارے بھی ہمارے سمجھیں، اس کا یہ شوق ہے کہ وہ پاکستان میں اپنے بندے بھیجنا چاہتا ہے، کسی طرح بھی پاکستان کی ریکی وغیرہ کرنا چاہتا ہے. اس نے بھیجے بھی ہوں گے، ابھی بھی پھر رہے ہوں گے ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے، اور وہ خود بھی آ چکا ہے، کلیم کرتا ہے. تو اس نے مووی بھی وہی اپنا کریکٹر بھی بیچ میں رکھ دیا کہ پلان میں ہی ہوں، سندور بھی میں ہی پلان کر رہا ہوں، سب کچھ میں ہی پلان کر رہا ہوں. اس میں اپنا کریکٹر سٹارٹ میں ہی دکھا دیا، اپنا خود نام چینج کر کے اجے میرے خیال میں نام رکھا ہوا ہے. اب اس مووی میں وہ اتنا بجٹ لگا کے ایک بندہ افغانستان کے تھرو انٹر کرواتے ہیں. پہلی تو انہوں نے یہ بات واضح کر دی، جس افغانستان کو انہوں نے نیگیٹو امیج دکھائی افغانستان کی، جس کو وہ کلیم کرتے کہ ہم افغانستان سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا ہماری محبت ہے، کہ پاکستان میں انڈین ایجنٹس افغانستان کے تھرو انٹر ہوتے ہیں. انٹر ہوا نا مووی میں، دیکھیں وہ اپنا ٹھپا لگاتا ہے، انٹر ہو گیا. اس نے یہ دکھایا کہ افغانستان کی زمین سے انڈین ایجنٹس پاکستان آتے ہیں، یعنی کہ یہ جو زمین افغانستان کی پاکستان کے خلاف یوز ہوتی ہے، خود ثابت کر دیا انہوں نے. دوسری بات، جب انٹر ہو جاتا ہے، اب انہوں نے اجمل قصاب دکھایا پاکستان سے، حالانکہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. گن کون دے رہا ہے؟ ان کا ایجنٹ. آپ چیک کریں کہ اجمل قصاب کے لیے گنے ان کا ایجنٹ دے رہا ہے مووی میں. جو اسپائی، وہ رنبیر، کیا نام ہے اس کا، وہ آیا جو مووی بھی دکھانے کا، رنبیر سنگھ. ہاں رنبیر سنگھ. تو یہ بھی ایک کلیم کر گیا کہ یار دیکھیں اس میں خود بھی انوالو ہیں. یہاں سے ان کی ایک سوچ، آپ نا گہرائی میں جائیں تو سوچ پتہ چلے گی کہ اجمل قصاب ان کا ہی ایک کریکٹر ہے، ان کا ہی پلانٹڈ ہے. وہ شو پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں، گنے خود پکڑا رہے ہیں. بالکل. دوسری بات یہ، بلکہ یہ انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ گنے رنبیر کے ہاتھوں سے پکڑا کے اجمل قصاب کو یہ بتا دیا ہے کہ اجمل قصاب کے جو اسکرپٹ پلانر تھے وہ انڈینز ہیں. ٹھیک ہے.
پھر اب اس کو گنے بھی مل گئی, بلوچ بھی مل گئے, بلوچ سب کچھ دیکھ لیا, بلوچ کے خلاف سازش بھی کر لی. اب اس کو لڑنا چاہیے تھا پاکستان آرمی سے آ کے یہاں پہ, اس کو لڑنا چاہیے تھا ISI سے, اس کو کوئی ایسی سازش کر, وہ کس کے ایک ڈکیت کے پیچھے پڑ گیا یہاں پہ. کراچی کا ایک ڈکیت جس کے پیچھے مطلب SP چودھری اسلم بھی ہے, وہ بھی اسی نے مارا نا اس کو, اس کے پیچھے پڑ گئے. اینڈ مووی میں ایک ڈکیت مارا ہے انہوں نے. آپ اسکرپٹ کا لیول چیک کر سکتے ہیں. میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں. اس مووی سے انہوں نے ایک اشارہ دیا آپ کو کہ کراچی کا جو امن تباہ رہا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, وہ ہم نے کروایا ہے, وہ انڈینز نے کروایا اپنے ایجنٹس کے ضرور. ٹھیک ہے, یہ ایک انہوں نے ایک واضح پلان دیا ہے. یعنی جو پیچھے مئی میں جنگ ہوئی تھی پاک بھارت, یہ اس جنگ کے ہارنے کے بعد اس قدر بوکھلا چکے ہیں کہ اسی بوکھلاہٹ میں اپنے آپ کو ایکسپوز کیے جا رہے ہیں. نہیں بکھلائے نہیں ہے, بکھلا تو گئے ہوئے ہیں, وہ اور ٹاپک ہے. یعنی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, جیسے آپ نے بھی ایکسپوز کر رہے کہا. نہیں ہیں, یہ انہوں نے ایک اشارہ دیا پاکستان کو ساڑنے کے لیے کہ ہم ISI کو یہ بتائیں کہ بیٹا ہم نے ہی سارا کچھ کرایا تھا لیاری میں. حالانکہ الطاف بھائی کو دکھا سکتے تھے, MQM کو دکھا سکتے تھے. ادھر سازش انہوں نے پیپلز پارٹی کی میں ایک تعریف کروں گا. نون لیگ نے بھی پاکستان آرمی کے خلاف بولا رہا ہے پچھلے پاس میں, PTI سے بھی ہوتا رہا ہے, ہر جماعت نے کی ہے. پیپلز پارٹی بھٹو کو شہید کر کے بھی آرمی کے خلاف نہیں بولی, کراچی میں اسپیشل. تو کراچی میں جب یہ رہیں تو وہ امن جو خراب ہوتا رہا, اس میں پیپلز پارٹی ان کی رکاوٹ بنتی رہی ہے. اس کا انہوں نے نیگیٹو, حالانکہ میرے بہت سے اختلاف پیپلز پارٹی سے, سیاسی جماعتیں اختلاف رکھتا ہے بندہ, بٹ نبیل گبول دکھایا انہوں نے, بڑا فنی کریکٹر دکھا کے ذلیل کرنا کہ پیپلز پارٹی ذلیل ہو, حالانکہ وہ ایسا ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کراچی کا امن تباہ کنہوں نے کیا, انہوں نے بتایا کہ بیٹا وہ ہم تھے, یہ سڑو, انہوں نے دکھایا. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اس بوکھلاہٹ میں ایکسپوز کر گئے. اب ان کو نہیں پتا کہ ہم کہاں ان کا تباہ. یہ بھی انہوں نے ایک پلان دیا ہمیں کہ اب ہم بھی, ہمارے ادارے بھی انڈیا میں کہاں آگ لگائیں گے, وہ بھی ان کو پتہ چلے گا. آپ دیکھیں نا کہ اس فلم میں انہوں نے راہ کا کردار بڑا مضبوط دکھایا. حالانکہ یہ اس طرح کی انہوں نے کوئی فلم پہلی بار نہیں بنائی, لیکن اس سے پہلے کریکٹرز جو تھے نا وہ ہمیشہ سمبولک ہوا کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ تو انہوں نے حد ہی کر دی, پورا دکھا دیا کہ ہم پلان کرتے ہیں اور کریکٹرز کے نام تک لے ڈالے. تو ایسے میں ہماری ایجنسیز کہاں تھیں کہ جنہوں نے سب کچھ انہوں نے ادھر آ کے کیا, تو کیا وہ ان کو انکاؤنٹر نہیں کر سکے؟ نہیں. اس کا کیا ہوتا ہے, دنیا میں ہر ملک میں انٹیلیجنس کام کرتا ہے, اس کا نام ہی انٹیلیجنس ہے. دیکھیں راہ پہ بجٹ لگتا ہے, انڈیا کا سب سے بڑا بجٹ کسی کو پتہ نہیں راہ پہ لگتا ہے. انٹری کسی ملک میں ہونا, افغانی کتنے آئے ہیں, انٹری کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہاں کے. لیکن آپ دیکھیں ماضی میں جائیں, کتنے راہ کے لوگوں نے فوج نے ڈھونڈ کے مارے. انڈیا خود کلیم کرتا ہے, ان کا ایک بلیک ٹائیگر تھا, ٹھیک ہے, اس کا نام مجھے ذہن سے اترا ہے, وہ بلیک ٹائیگر فوج میں بھی بھرتی ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہر انٹیلیجنس تھوڑے سے پاکستان کے پتہ نہیں کتنے ان کی فوج میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ایسے ہی تو نہیں ہے کہ S-400 تباہ ہو جاتے, 7 جہاز گر جاتے, ایسے تو نہیں گر جاتے. کیا پتہ اجیت دوگل کا نیکسٹ بندہ ہی مارا ہو, ایسے ہی. ٹھیک ہے, کیا پتہ آرمی چیف کا نیکسٹ بندہ ہی مارا ہو, کیونکہ ہم پکڑے نہیں جاتے, وہ پکڑے جاتے. اور کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کا بندہ پکڑے جانا اس کی کمزوری ہے, چاہے وہ کبھی بھی پکڑا جائے. تو یہ تو ان کی کمزوری ہے کہ وہ بار بار پکڑے گئے. پاکستان فوج نے ڈھونڈ کے مارے تھے, مار دیے تھے. یہ تو انہوں نے اس ٹائم پہ بڑے مارے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں. تو اب تو ان کے لیے جو اپنا یہی کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں کہیں نہیں پکڑے جاتے انٹیلیجنس والے, CIA کے نہیں پکڑے جاتے, چائنیز نہیں پکڑے جاتے. ٹھیک ہے, ان کے پکڑے جاتے ہیں سر. جنگ میں پوری دنیا مان گئی ہے, پوری دنیا کہ پاکستان نے انڈیا کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. 70% آپ ان کی گریڈ اسٹیشن بند کر دیں, اور یہ اپنے آپ کو IT میں تیز کہتے ہیں. ان کو یہ پتہ چل گیا پاکستان IT میں بھی تیز ہے. پھر پاکستان کے مہنگے اٹیکس جو بمز تھے یا جو بھی اٹیک پاکستان نے راکٹ یا کچھ بھی کیے ہیں مہنگے ترین, کو پتہ چل گیا پاکستان کے پاس پیسہ بھی ہے, تو جھوٹے بنتے ہیں, اوپر دکھاتے کچھ ہیں, سجی دکھا کے کبھی مارتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی وہ فیمیل جو 3 تھی وہ آ کے بولی کہ ہم رک رہے ہیں, امید کرتے ہیں کہ پاکستان بھی اب جنگ نہیں کرے گا, آگے نہیں بڑھائے گا. ڈر گئے نا. تو ہندو بیسیکلی مرنے سے ڈرتے ہیں. یہ انڈین ہندو کا یہ ہے کہ وہ بہت ہی وہ چاہتے ہی نہیں وہ مریں, وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جلنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ آخر میں جلا دیا جاتا ہے. تو اب اس ڈر کی وجہ سے تو یہ پروپیگنڈاز, اب ظاہر ہر طرف سے ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان سے لڑنا موت ہے. تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے, میڈیا, انڈین کرونیکلز, جس کے یہ جملہ کوئی عام نہیں ہے, اس کو سمجھنے والی بات ہے, اس کی طرح انہوں نے اس میں موویز بھی ہیں,
اس میں ویب سائٹس بھی ہیں, اس میں یوٹیوبز بھی ہیں, اس میں سوشل میڈیا بھی ہے. یہاں پاکستان کی انہوں نے نیگیٹو امیج دکھانی, لیکن اللہ بھی تو اوپر ہے نا, وہ اللہ اتنا ہی پازیٹیو کر کے دکھاتا ہے. تو اب انہوں نے موویز بنائی.